آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ سلام کرنے کے آداب اور فضیلت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تک تم ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ فرمایا کہ تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ شریعت اسلامی میں سلام سے مراد وہ کلمات ہیں جو دو مسلمان ملاقات کے وقت کہتے ہیں۔ ایک شخص السلام علیکم اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے، یعنی پہلا شخص کہتا ہے آپ پر سلامتی ہو، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اس دعائیہ کلمے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کریں، پھر فرشتوں نے سلام کا جواب بھی دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ چنانچہ بعد میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا سلام یہی رہا۔ زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ سلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے تھے۔ کچھ لوگ حیاک اللہ کہتے، کچھ انعم صباحا کہتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ختم کروا دیے اور السلام علیکم کے وہ الفاظ جاری فرمائے جن کی تعلیم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم کے الفاظ ملاقات کے وقت استعمال کرنا شعائر اسلام یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ملاقات کے وقت صبح بخیر، شب بخیر یا گڈ مارننگ یا آداب وغیرہ کے الفاظ اختیار کرے تو اس سے سلام ادا نہیں ہوتا اور نہ اسے سلام کہتے ہیں، چونکہ السلام علیکم کہنا اسلام کی نشانی ہے، اس لیے کافر کو ملتے وقت السلام علیکم نہیں کہیں گے بلکہ السلام علی من اتبع الہدی کہیں گے، جس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے خط و کتابت کے وقت اسی انداز میں سلام لکھواتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، سلام کرنے کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مسلمان سے ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، لیکن کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ عام طور پر معاشرے میں یہ عادت نظر آتی ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کریں السلام علیکم تو جواب میں دوسرا شخص بھی یہی کہتا ہے السلام علیکم۔ اس طرح کرنے سے دوسرے شخص کے ذمے سے واجب ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بھی پہلے شخص کے انداز میں سلام کر دیا، حالانکہ اسے سلام کا جواب اس طرح دینا چاہیے تھا وعلیکم السلام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا کم از کم اس کا جواب ہی دے دو۔ اچھا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا شخص صرف السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجئے۔ سلام کے آداب بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوار شخص پیدل چلنے والے کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور جب کوئی شخص راستے میں بیٹھا ہو
تو اسے چاہیے کہ ہر سلام کرنے والے کا جواب دے۔ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، اور جب باہر آئے تو سلام کر کے آئے۔ ہر واقف اور ناواقف کو سلام کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو یا کھانے پینے میں مشغول ہو یا قضاء حاجت کر رہا ہو یا نہا رہا ہو تو اسے سلام نہ کرنا چاہیے۔ اگر آنے والا سلام کرے تو ایسے شخص کو جواب نہ دینا چاہیے۔ ایک اور بات عام طور پر دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کمرے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں، پھر اندر آ کر سلام کرتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں جائے تو پہلے سلام کرے، پھر پوچھے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ اگر ہم اس ہدایت پر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور ہمارا اسلامی طریقہ بھی رائج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام آداب کو مد نظر رکھ کر سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمارے اندر آپس میں محبت پیدا ہو جائے اور ہم سچے مسلمان بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔